بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ طلبہ، سبق نمبر 85 میں باب صلاۃ المریض انشاءاللہ آج مکمل ہوگا، اور مریض کی نماز سے متعلق کچھ متفرق احکام ہم پڑھیں گے، اور ان صلی الصحیح بعد صلاته قائما سے شروع کریں گے اور آخر تک هو المأثور عن علی وابن عمر رضی اللہ عنہما تک ہم انشاءاللہ جائیں گے۔ وَإِن صَلَّى بَعْضَ صَلَاتِهِ بِإِيمَاءٍ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ اسْتَأْنَفَ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا۔ آج کی عبارت یہاں سے ہے کہ وَإِن صَلَّى الصَّحِيحُ بَعْدَ صَلَاتِهِ قَائِمًا ثُمَّ حَدَثَ بِهِ مَرَضٌ يُتِمُّهَا قَاعِدًا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ أَوْ يُؤْمِعُ إِن لَّمْ يَقْدِرْ أَوْ مُسْتَلْقِيًا إِن لَّمْ يَقْدِرْ۔ اس سے پہلے مریض کی 5 حالتوں کا ذکر تھا اور ان سے متعلق نماز کے احکامات کا ذکر ہوا۔ دوسری بحث کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ مرض دوران نماز لاحق ہوگی تو اس کی 2 صورتیں ہوں گی کہ شروع میں نماز یعنی تندرستی کی حالت کے اندر اس نے شروع کی، بیچ میں اس کو مرض لاحق ہوگی، یا اس طرح ہوا کہ شروع سے تو وہ بیماری کی حالت میں اس نے نماز شروع کی اور بیچ میں وہ ابھی رکوع سجدے پر قادر ہو گیا اور درست ہو گیا۔ تو یہ 2 حالتیں ہیں کہ یعنی شروع میں مرض تھی یا آخر میں مرض تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر صحیح اور تندرست شخص نے نماز شروع کی کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں اس نے نماز شروع کی، ثم حدث به مرض، پھر اس کو مرض لاحق ہو گیا کی وجہ سے اب وہ قیام پر قادر نہیں ہے، یتمھا قاعدا، وہ اس نماز کو بیٹھ کر مکمل کرے گا، یرکع و یسجد، بیٹھ کر رکوع اور سجدہ کرے گا اگر وہ اس پر قادر ہو، یؤمع ان لم یقدر، اگر وہ اس پر قادر نہیں ہے یعنی رکوع اور سجدے پر بھی تو بیٹھ جائے اور اشارے کے ساتھ رکوع سجدہ کرے، تو مستلقیاً یا لیٹ جائے اگر وہ بیٹھنے پر بھی قادر نہیں ہے تو لیٹ کر نماز پڑھے۔ تو شروع سے درست تھا اور بیچ میں اس کو مرض لاحق ہوا ہے تو بیچ میں جس طریقے سے اس کو سہولت ہو اسی طریقے سے وہ نماز کو مکمل کر سکتا ہے۔ لأنہ بنى الأدنى على الأعلى، اس لیے کہ یہاں پر جو اس کی نماز کے درست ہونے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ شروع میں نماز جو تھی وہ قوی تھی اور اعلیٰ تھی، اس میں وہ تندرست تھا، اور اگلی جو نماز کا اگلا حصہ ہے اس میں اب وہ بیٹھنے پر بھی قادر نہیں ہے، بعض صورت میں اگر بیٹھ سکتے ہیں تو قیام پر قادر نہیں ہے، تو اب وہ ادنا ہو گیا۔ ادنا کی بنا اعلیٰ پر ہو رہی ہے، شروع کا حصہ اعلیٰ ہے اور دوسرا ادنا ہے، لہذا فصار کل اقتدا، یہ اقتدا کے مسئلے کی طرح ہو گیا، جس میں جو اعلیٰ ہے امام تو اس کی اقتدا میں پیچھے ادنا وہ نماز پڑھ سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ومن صلی قاعدا یرکع ویسجد لمرض، اور اگر اس طریقے سے ہوا کہ بیٹھ کر مرض کی وجہ سے رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا، ثم مسحا، پھر بیچ میں کچھ رکعات کے بعد درست ہو گیا اور قیام پر قادر ہو گیا، بنا علی صلاته قائما، آگے پوری نماز کو اسی پر ہی بنا کرے گا کھڑے ہو کر، پہلے بیٹھ کر پڑھ رہا تھا رکوع سجدہ کرتے ہوئے، اشارہ نہیں تھا بلکہ رکوع سجدہ کرتے ہوئے، اس کے بعد بیچ میں تندرست ہوا تو اسی نماز کو آگے جاری رکھے گا شیخین کے نزدیک۔ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک استقبلا، نماز کو نئے سرے سے پڑھے گا، پوری نماز میں یعنی پہلی رکعت شروع میں وہ چونکہ بیٹھ کر رکوع سجدہ کر رہا تھا اور اب وہ تندرست ہو گیا تو اب وہ کھڑا ہوگا تو لہٰذا نئے سرے سے نماز پڑھے۔ یہ جو ائمہ کا اختلاف ہے یہ حقیقت میں باب الامامہ میں اقتداء کے مسائل کے اندر ہم نے ذکر کر دیا، اور اس میں صاحب ہدایہ نے بھی فرمایا کہ وقت قدم بیانہ، اس کا بیان پیچھے گزر چکا ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اگر امام قاعد ہو یعنی بیٹھ کر رکوع سجدہ کر رہا ہو تو اس کی اقتداء میں مقتدی جو قیام پر قادر ہوں وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کی اقتداء درست نہیں، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ امام کی حالت وہ ادنا ہے مقتدیوں کی حالت سے، تو اس لیے اقتداء درست نہیں ہے۔ جبکہ شیخین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں بیٹھ کر نماز پڑھائی ہے، امامت کروائی ہے، تو اس وجہ سے بیٹھ کر اگر رکوع سجدے پر قادر ہے تو امام کی اقتداء درست ہے، اور رسول ذکر کیا تھا
کہ امام کی حالت کم از کم مقتدیوں کی حالت سے برابر ہو یا تھوڑی سی اگر ہو کم ہے تو وہ ہو، لیکن بہت زیادہ نہ ہو۔ تو چونکہ بیٹھ کر رکوع سجدہ کے اوپر قادر شخص وہ گوئے کہ نصف قیام ہی کی طرح ہے، اور بیٹھ کر جب وہ رکوع سجدہ کر سکتا ہے تو اس کو یعنی اس کی ایک عقلاً بھی درست ہے اور نقلاً بھی درست ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بناء علی اختلافہم فی الاقتداء، اقتداء کے اندر جو ائمہ کا آپس میں اختلاف ہے اسی کے اوپر یہ مسئلہ بھی مبنی ہے۔ یہاں پر بھی اگر شروع میں وہ مریض وہ بیٹھ کر رکوع سجدہ کر رہا تھا تو اب اسی نماز کے اوپر بنا اگلے حصے کو کر سکتا ہے جس میں وہ تندرست ہو گیا، اس پہ شیخین کے نزدیک کر سکتا ہے۔ جس طریقے سے اقتداء کا مسئلہ ہے کہ ابھی ہم نے کہا کہ یہ مریض کی نماز اقتداء کی طرح ہے، جس طریقے سے امام اگر وہ بیٹھا ہوا ہو رکوع اور سجدہ کر رہا ہو اس کے پیچھے کھڑے ہوئے مقتدیوں کی اقتداء میں نماز یعنی اقتداء کرنا درست ہے، تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی پہلے والے حصے کے اوپر مریض کا بنا کرنا درست ہے۔ یہ ہے نماز پڑھانے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت جو بیٹھ کر انہوں نے پڑھائی ہے کہ کان یصلی جالسا فیقرأ وهو جالس فاذا بقی من قراءته، اس میں بھی پتہ چلا کہ بیٹھ کر وہ قرات کرتے تھے شروع میں، اور پھر جب آخر میں رکوع کرنے کا موقع ہوتا تو کھڑے ہوتے اور اس کے بعد رکوع اور سجدہ فرماتے۔ تو یہاں پہ دیکھیں اگرچہ نوافل سے متعلق ہے، بغیر عذر کے بھی بیٹھ رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ فرائض میں اگر عذر ہو تو پھر بیٹھنے کی گنجائش ہوگی۔ اس طریقے سے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نماز پڑھا رہے تھے، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے مصلی پر اور وہ بیٹھ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان سے پیچھے پھر سارے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ روایت کئی مرتبہ پیچھے گزر چکی ہے۔ اس میں ایک تیسری صورت ہے، اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر وہ مریض اپنی بعض نماز یعنی شروع میں نماز کا کچھ حصہ اشارے کے ساتھ پڑھا ہے، رکوع اور سجدہ بھی نہیں کر سکتا تھا، قیام بھی نہیں کر سکتا تھا، رکوع اور سجدے کے لیے بھی وہ اشارہ کر رہا تھا، ثم قدر علی الرکوع والسجود، پھر نماز کے دوران رکوع سجدے پر قادر ہو گیا، استأنف عندهم جميعا، اس میں تمام ائمہ کے نزدیک اتفاق نئے سرے سے اس نماز کو پڑھے گا۔ جو اس کی بھی یہی ہے کہ لأنه لا يجوز اقتداء الراکع بالمؤمن، لہذا کیونکہ رکوع کرنے والے کا اقتداء کرنا اس امام کے پیچھے جو اشارے کے ساتھ رکوع سجدہ کر رہا ہے درست نہیں ہے، درست نہیں ہے فقد البنا، اس طریقے سے بنا بھی درست نہیں، چونکہ اس صورت میں امام کی حالت بہت ہی زیادہ ادنا ہے مقتدی کی حالت سے، تو جب وہ اقتداء درست نہیں ہے تو یہ مسئلہ بھی چونکہ اقتداء کی طرح ہے تو نماز کا شروع کا حصہ چونکہ اشارے کے ساتھ پڑھا ہے لہذا اس کے اوپر بقیہ حصے کو بنا کرنا بھی درست نہیں ہوگا۔ ومن افتتح التطوع قائما ثم اعیا، کسی نے نوافل کو کھڑے ہو کر شروع کیا پھر وہ تھک گیا، یہ تیسری بحث یہاں سے شروع ہو گئی ہے کہ مرض تو نہیں ہے لیکن مرض کی طرح کی صورتحال ہے نمازی کے ساتھ، تھکاوٹ ہے، اس کو ایک عذر ہے جس کی وجہ سے وہ بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہتا ہے یا ٹیک لگا کر، تو فرماتے ہیں لا باس بان یتوکا علی عصا، کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ٹیک لگائے اپنے عصا کے اوپر یا دیوار کے ساتھ یا یقعد بیٹھ جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے یہ، لأن هذا عذر، اس لیے کہ یہ عذر کی وجہ سے ہے، تو عذر ہے تو پھر اس طریقے سے کرنا اس کے لیے بغیر کراہت کے درست ہے۔ ان کان الاتکاء بغیر عذر، اگر یہ اتکاء یعنی ٹیک لگانا بغیر عذر کے ہو، اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایک قول تو یہ ہے کہ مکروہ ہے بغیر عذر کے ٹیک لگانا، کیونکہ لأنہ اساءۃ فی الادب، کیونکہ اس میں بے ادبی کا شائبہ ہے۔ وقیل، اور ایک روایت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ٹیک لگانے سے متعلق یہ ہے کہ لا یکرہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، بغیر عذر کے ٹیک لگانا مکروہ نہیں ہے۔ یہ اس کی دے رہے ہیں کہ لأنہ لو قعد عنده بغیر عذر، اس لیے کہ اگر بغیر عذر کے شروع سے ہی نماز اگر بیٹھ کر پڑھتا ہے یا بعد میں بیٹھ جاتا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مکروہ نہیں ہے، بغیر عذر کے بیٹھتا ہے تو یجوز، نماز جائز ہے، اگرچہ اگلے قول کے اندر یعنی اگر متن میں تو یہ بھی فرمایا کہ بغیر عذر کے بیٹھنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مکروہ ہے، لیکن یہاں پہ فرماتے ہیں کہ بغیر عذر کے اگر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے، یعنی جائز تو ہے اگرچہ کراہت کے ساتھ، اگلے ذکر یعنی قول میں اس کا کراہت کا ذکر بھی آ گیا۔
فرماتے ہیں فقدا لا یکرہ الاتکا، جب نماز جائز ہے بیٹھ کر غیر عذر کے پڑھنا، تو اتکا یعنی ٹیک لگانے میں تو بیٹھنا تو نہیں پایا جاتا نا، تو صرف کھڑا ہی ہے لیکن دیوار کے ساتھ سہارا لیا ہوا ہے، تو پھر وہ مکروہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ ان میں سے ایک دوسرے کو مستلزم تو نہیں ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنا بغیر عذر کے، چونکہ وہ زیادہ بڑا فعل ہے، بغیر عذر کے قیام کو اس نے ترک کر دیا، تو وہ تو مکروہ بغیر عذر کے ہونا چاہیے جس طریقے سے یہاں متن کے اندر ہے۔ لیکن جہاں تک ٹیک لگا کر کھڑے ہی ہو کر نماز پڑھنے کا تعلق ہے، تو اس میں ادبی تو بہرحال ہے، ادبی ہے کہ بغیر عذر کے ٹیک لگا کر پڑھ رہا ہے۔ ہاں اگر عذر ہے، تھکاوٹ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، پھر اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مکروہ نہیں ہے۔ وعندہما، صاحبین کے نزدیک، یکرہ، ہر حال یعنی بغیر عذر کے ٹیک لگا کر نماز پڑھنا وہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے، لأنہ لا يجوز القعود عندہما، ٹھیک ہے، ان کے نزدیک بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، سرے سے جائز نہیں ہے۔ تو جب بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے تو لہذا فیکرہ الاتکا، ٹیک لگا کر کھڑے ہونے کی حالت میں ٹیک لگا کر نماز پڑھنا وہ تو بطریق اولا مکروہ ہوگا، کیونکہ وہ تو بیٹھنے کی سے تھوڑا کم درجہ ہے، وہ بیٹھنا جائز ہی نہیں ہے، تو لہذا بغیر عذر کے ٹیک لگانا بھی مکروہ ہوگا صاحبین کے نزدیک۔ وَإِنْ قَعَدَ بِغَيْرِ عُذْرٍ، اگر بغیر عذر کے بیٹھ کر نوافل شروع کیے، یکرہ بالاتفاق، اتفاق ایسا کرنا مکروہ ہے۔ تجوز الصلاۃ عندہ، امام صاحب کے نزدیک تو نماز بھی درست ہو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ ہوگی۔ لا تجوز عندہما، صاحبین کے نزدیک تو سرے سے نوافل ہوں گے ہی نہیں، جائز ہی نہیں ہے اس کے لیے بغیر عذر بیٹھنا۔ یہاں پر عبارت کے اندر کچھ تسامح ہے، یہ ہے کہ صاحبین کے نزدیک تو نوافل ہوتے ہی نہیں ہیں، یہاں پہ مکروہ کیوں کہا بالاتفاق؟ یعنی عدم جواز کو کراہت کے ساتھ متصف نہیں کرنا چاہیے، تو یہاں پہ کراہت کے ساتھ متصف کیا ہوا ہے، تو لہٰذا بہرحال صاحبین کے نزدیک تو سرے سے نوافل ہی نہیں ہوں گے، امام صاحب کے نزدیک کراہت کے ساتھ ہو جائیں گے اور ثواب کے اندر کمی ہو جائے گی۔ تو خلاصہ یہ کہ امام صاحب کے نزدیک تو ٹیک لگانے سے متعلق ہے، اس میں دو روایتیں، ایک روایت میں مکروہ ہے بغیر عذر کے اور دوسری روایت میں بغیر عذر کے مکروہ نہیں ہے۔ تو جس روایت میں مکروہ ہے اس میں یہ ہے کہ چونکہ بے ادبی پائی جاتی ہے، اور جس روایت میں مکروہ نہیں ہے فرماتے ہیں کہ جب بغیر عذر کے بیٹھ کر نماز ہو جاتی ہے اگرچہ کراہت کے ساتھ ہے، لہٰذا ٹیک لگانا تو اس سے کم درجہ ہے۔ قد مر فی باب النوافل، نوافل کے باب میں یہ والی بحث بھی گزر چکی ہے کہ بغیر عذر کے بیٹھ کر نوافل پڑھنا صاحبین کے نزدیک بالکل درست نہیں ہے۔ ومن صلی فی السفینۃ قاعدا من غیر علت، کشتی کے اندر نماز پڑھنے سے متعلق، یعنی مرض تو نہیں ہے، مریض کی حالت بھی نہیں ہے، بلکہ مرض کا شبہ ہے یا شائبہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مرض یا سر کا چکرانا لاحق ہو جائے، تو اس کے احکام ذکر کیے جا رہے ہیں کہ کشتی کے اندر نماز پڑھ رہا ہے بیٹھ کر غیر کسی وجہ کے، وہ اجزأہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے نزدیک تو کافی ہو جائے گا اور اس کی یہ نماز ہو جائے گی۔ قیام افضل، کیونکہ بغیر کسی وجہ کے بیٹھ کر پڑھ رہا ہے تو اس میں قیام افضل ہے، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر بغیر کسی وجہ کے بھی بیٹھ کر پڑھتے تو نماز ہو جائے گی۔ صاحبین فرماتے لا یجزئہ الا من عذر، غیر عذر کے بیٹھ کر نماز ہوگی نہیں، اس کے لیے یہ نماز پڑھنا کافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ لأن القیام مقدور علیہ، اس لیے کہ قیام اس کے لیے، قیام پر قدرت رکھنا اس کے لیے یہاں پہ کوئی بھی مشکل نہیں ہے، قیام پر وہ قادر ہے۔ لا یترک الا لعلۃ، بغیر کسی علت کے یا بغیر کسی وجہ کے اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ان الغالب فیہا دوران الرأس، اس لیے کہ کشتی کے اندر غالب گمان یہی ہے کہ سر ٹکرا جاتا ہے، کشتی ہچکولے کھاتی ہے، اگر بڑی بھی ہو پانی کے اندر تو پھر بھی ہچکولے کھا رہی ہوتی ہے جب تک کہ وہ خشکی یا ساحل کی طرف نہ ہو، تو غالب گمان یہ ہے کہ چکر آ جائے گا اور انسان گر جائے گا، اس لیے یہ غالب گمان ہوا کل متحقق، یہ متحقق کی طرح ہو جائے گا، گوئے کہ یہاں پر سر کے چکرانے کا قوی امکان ہے، تو گوئے کہ سر چکرا رہا ہے۔ الا ان القیام افضل، ہاں امام صاحب کے نزدیک بھی قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا افضل ہے، لأنہ ابعد عن شبہۃ الخلاف، ایک تو یہ ہے کہ یہ اختلاف جو شبہ ہے اس سے بھی بالکل بعید ہے، اور افضل ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھ لے تاکہ امہ کا اختلاف جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ والخروج افضل ان امکنہ، کشتی سے نکل کر باہر کسی کھلی جگہ پر ساحل کے اوپر نماز پڑھنا اگر ممکن ہو تو وہ زیادہ افضل ہے، لأنہ اسکن لقلبہ،
اس لیے کہ یہ دل کو زیادہ سکون دینے والا بھی ہے اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ لے گا۔ خلاف فی غیر المربوطہ، فرماتے ہیں کہ یہ جو اختلاف ہے امام صاحب کے نزدیک کافی ہو جائے گا، بیٹھ کر بغیر کسی وجہ کی بھی کشتی کے اندر نماز پڑھنا صاحبین کے نزدیک کافی نہیں ہوگا۔ یہ اختلاف اس کشتی میں ہے جو بندی ہوئی نہ ہو، ساحل کے ساتھ بندی ہوئی نہ ہو بلکہ پانی کے اندر ہی ٹھہری ہوئی ہو، تو اس میں ہے، چونکہ وہ ہچکولے کھا رہی ہوتی ہے، ہل رہی ہوتی ہے، تو اس میں یہ اختلاف ہے۔ والمربوطۃ کالشط ہوا صحیح، بندی ہوئی ہے خاص طور پر ساحل کے اوپر بندی ہوئی ہے، تو وہ تو ساحل کی طرح ہے راجح اور مفتوی قول کے مطابق، جس طریقے سے ساحل میں آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو اس کشتی میں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہوگا۔ البتہ اگر وہ بیچ سمندر کے کسی چیز کے ساتھ اس کو وہاں پہ بندہ ہوا ہے تو پھر وہ بھی اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے پہلے والی صورتحال میں ہے، چونکہ وہاں پانی کے اندر تو کھڑی ہوئی کشتی بھی ہل رہی ہوتی ہے۔ ومن اغمی علیہ خمس صلوات او دونہا، کسی کے اوپر 5 نمازوں تک بے ہوشی جاری رہی، 5 نمازوں تک اس کو کوئی بھی ہوش نہیں آیا، او دونہا یا اس سے کم آیا، قضا کی جائے گی یا قضا، یہ مریض قضا کرے گا ان 5 یا اس سے کم نمازوں کی جب وہ تندرست ہو گیا۔ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر وہ 5 سے زیادہ ہو چکی ہیں، 6 نمازیں ہو چکی ہیں، تو لم یقضی، صورتحال میں وہ ان نمازوں کی قضا بھی نہیں کرے گا، یہ نمازیں اس کو معاف ہو جائیں گی۔ هذا استحسان، یہ استحسان ہے۔ تو قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ قضا علیہ اذا استوعب الاغماء وقت الصلاۃ کاملا، یہ کہ قیاس تو یہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر کسی ایک نماز کی بھی قضا نہ ہو جب کسی ایک نماز کے کامل وقت کے اندر بے ہوشی نے استیعاب کیا رکھا اور وہ بے ہوش رہا مکمل نماز میں، تو اس نماز کے اندر جو خطاب اس کی طرف متوجہ ہوا تھا اقیم الصلاۃ کا، تو اس وقت وہ اس خطاب کو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا، لہٰذا اس ایک نماز کا بھی قضا اس کے اوپر نہیں ہونی چاہیے، لتحقق العجز، یہاں پہ اس کا عجز ثابت ہو گیا۔ اشبہ الجنون، تو یہ اس کے جنون اور پاگل پن کے مشابہ ہو گیا کہ جس طریقے سے انسان پاگل ہو جاتا ہے تو اس کو کچھ ہوش نہیں رہتا، تو اس کی طرف خطاب متوجہ نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی نہیں ہونا چاہیے، ایک نماز بھی اس کو قضا نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن استحساناً یہاں پہ 5 نمازیں یا اس سے کم نمازیں ہیں تو اس کی قضا کا حکم دیا گیا، اور 5 سے زیادہ 6 ہو جائیں تو پھر ان کی ساقط کر دیا گیا۔ ان المدت اذا طالت کثرت الفوائد، جب بے ہوشی کی مدت وہ بڑھ جائے گی، لمبی ہو جائے گی، تو پھر فوت شدہ نمازیں بھی زیادہ ہو جائیں گی، تو فیتحرج فی الاداء، تو پھر ادائیگی کے اندر حرج لازم آئے گا، بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ اذا قصرت قلت، جب کم ہوں گی، مدت کم ہوگی بے ہوشی کی، 5 یا 5 نمازوں سے کم تو فلا حرج، اس کی قضا کے اندر کوئی حرج نہیں ہے کہ ہر نماز کے ساتھ وہ پچھلی نماز کو قضا کر لے گا، لیکن نمازیں جب حد تکرار میں پہنچ جائیں گی، اگلے دن دوبارہ پھر فجر، پھر ظہر، پھر عصر ہو جائے گی، تو پھر اس کے قضا کرنے کے اندر حرج ہے۔ کثیر، اور ہوشی کے اندر جو مدت کثیر ہے اس مقدار یہ ہے کہ ان تزید علی یوم ولیلۃ، دن اور رات سے زیادہ ہو جائے، تو دن اور رات سے مطلب یہ کہ دن اور رات ہو گیا تو 5 نمازیں، تو اس سے زیادہ یعنی 6ٹی نماز کی طرف چلا گیا، تو لأنہ یدخل فی حد التکرار، اس لیے کہ اس صورت میں یہ نمازیں تکرار کے حد میں ہوں گی، کہ یعنی پہلے دن فجر اگر قضا ہوئی تھی تو دوسرے دن کی فجر بھی اس کے ساتھ قضا ہو گئی، یا اس دن بھی وہ بے ہوش رہا، تو لہٰذا ہے کہ فجر کا تکرار ہو گیا، تو نماز جب حد تکرار میں چلی جائے تو وہ کثیر کہلاتی ہے، جس طریقے سے ہم نے ماقبل میں ذکر کیا۔ جنون کالاغماء، اس طریقے سے جنون کا طاری ہو جانا وہ بھی بے ہوشی کی طرح ہے، کہ اس میں بھی انسان کو کوئی ہوش نہیں رہتا، تو اس میں بھی یہ کہ نمازیں 5 سے زیادہ ہو گئی اور اس دوران وہ جنون کی حالت میں رہا تو نمازیں ساقط ہو جائیں گی، اور اگر 5 یا 5 سے کم ہے تو نہ ہی ہوں گی، اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ ذکر ہو ابو سلیمان بخلاف النوم، طریقے سے فقی ابو سلیمان نے اس کا ذکر کیا، یعنی موسیٰ بن سلیمان الجوزجانی، وہ امام محمد بن حسن کے دوست ہیں اور ان کے ہم عصر ہیں، تو انہوں نے جس طرح ذکر فرمایا ہے سوائے نوم کے، یعنی نیند کے، نیند کی حالت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر وہ 5 نمازیں کیا بلکہ 6-7 نمازوں تک بھی اگر مسلسل انسان سویا رہا تو وہ پھر بھی قضا کرے گا، اس لیے کہ لأن امتدادہ نادر، ایک تو نیند کا اتنا زیادہ امتداد، اتنی دیر تک سونا یہ نادر ہے، زیادہ دیر تک کوئی سوتا نہیں ہے۔ فیلحق بالقاصر، لہٰذا اس کو ہم کم کے ساتھ ہی، یعنی کم مدت کے ساتھ ہی اس کو لاحق کریں گے، اگرچہ 6-7 نمازیں یہ حالت تک وہ سوتا رہا۔ ثم الزیادۃ تعتبر من حیث الاوقات عند محمد رحمہ اللہ، اب 5 نمازوں سے زیادہ وقت تک بے ہوشی طاری رہی تو اس کا اعتبار کیسے کریں؟ اوقات کے اعتبار سے کریں، یعنی نمازوں کے وقت کے اعتبار سے، کہ یہ نمازوں کا وقت مکمل ہو جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ اب یہ نمازیں ساقط ہو گئی، یا
گھنٹوں کا اعتبار کریں، ایک دن اور ایک رات سے زیادہ یعنی 24 گھنٹوں سے زیادہ گھنٹوں کا اعتبار کریں یا نمازوں کے اوقات کا اعتبار کریں، تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نمازوں کے اوقات کا اعتبار کیا جائے گا کہ ایک ظہر کی نماز یعنی ایک دفعہ زوال سے پہلے اس کو بے ہوشی طاری ہوئی تو ظہر کی نماز کا وقت آیا، وہ ختم ہو گیا، پھر عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن فجر، یہ 5 نمازیں ہو گئیں، اور اس کے بعد پھر جو ظہر آئی تو اگلے دن کی ظہر کی نماز کا وقت بھی ختم ہوا اور وہ جا کر 4 بجے مثلا ختم ہوتا ہے، سپہر 4 بجے، تو یہ 4 بجے سے اس کے اوپر سے نمازیں ابھی ساقط ہو جائیں گی کیونکہ 6 نمازوں کا وقت مکمل ہو چکا۔ نمازوں کے اوقات کے اعتبار سے اعتبار کیا جائے گا کہ نمازیں 6 ہوگی، لأن تکرار یتحقق بھی، اس لیے کہ اسی اوقات کے اعتبار کرنے سے ہی تکرار نمازوں کا متحقق ہوگا کہ اگلے دن کی ظہر کی نماز دوبارہ پھر قضا ہو گئی ہے اور اس کا وقت نکل گیا ہے۔ صاحبین یعنی شیخین فرماتے ہیں من حیث الساعات، گھنٹوں کا اعتبار کریں گے کہ ایک دن اور ایک رات یہ 24 گھنٹے بنتے ہیں، لہٰذا اگر کسی کو پہلے دن 9 بجے بے ہوشی طاری ہوئی تو اگلے دن 9 بجے تک اگر اس کو ہوش آ گیا تو نمازوں کی قضا کرے گا، اگر اگلے دن 9 بجے کی بجائے 10 بجے ہوش آ گیا تو گوئے کہ یہ جو ایک دن اور ایک رات سے زیادہ ہو گیا ہے، تو لہٰذا اگرچہ نمازیں بیچ میں 5 ہی ہوں پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس سے یہ نمازیں ساقط ہو گئی ہیں۔ المأثور عن علی وابن عمر رضی اللہ عنہم، یہی منقول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ منقول ہے یعنی استحسان کی یہ صورت منقول ہے، یہ منقول نہیں ہے کہ من حیث الاوقات من حیث الساعات، یہ اختلاف نہیں، بلکہ یہ مذکور ہے کہ جب مدت زیادہ ہو جائے، نمازیں 6 ہو جائیں تو پھر وہ نمازیں معاف ہو جائیں گی، اگر 5 یا اس سے کم ہیں تو نمازیں معاف نہیں ہوں گی۔ بہرحال یہاں پہ جو اختلاف ہے اس میں راجح قول امام محمد رحمہ اللہ کا ہے کہ جب 6 نمازوں کا 6ٹھی نماز کا وقت نکل جائے، وہ تو جا کر مثلا ظہر کی نماز کا وہ 4 بجے ختم ہوتا ہے، تو امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس وقت اس سے یہ نمازیں ساقط ہو جائیں گی، اور شیخین کے نزدیک گھنٹوں کے اعتبار سے 25 گھنٹے ہو جائیں، 26 گھنٹوں کی طرف چلا جائے، 24 گھنٹوں سے زیادہ ہو جائے تو وہ فرماتے ہیں کہ اب یہ زیادہ ہو گیا، اب کو اس نمازوں کی قضا نہیں کرنی۔ تو اس میں راجح قول اور مفتبی قول امام محمد رحمہ اللہ کا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم فقی کا قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں ہوش شخص کے بارے میں کہ اذا اغمی علیہ یوما ولیلۃ عاد واذا كان اکثر من ذلك لم يعد، اگر ایک دن اور ایک رات تک بے ہوشی طاری رہی تو نمازوں کا اعادہ کرے گا، اگر اس سے زیادہ ہو گیا تو پھر اعادہ نہیں کرے گا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یقضی النائم والسکران الصلاۃ ولا یقضی المریض، سویا ہوا جو شخص ہوگا وہ نمازوں کی قضا کرے گا، اور اس طرح سے نشے کی حالت والا بھی، لیکن مریض اگر اس کی نمازیں اس کو استطاعت نہیں ہے، وہ یعنی مریض یہاں سے مراد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو کسی بیماری کی وجہ سے بے ہوشی لاحق ہوگی اور اس کی نمازیں جو ہیں وہ 5 سے زیادہ ہو گئی۔ اس طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے کہ ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی، فذهب عقله فلم يقض الصلاة، لیکن انہوں نے نمازوں کی قضا نہیں کی۔ قال مالک ذلك ان الوقت قد ذهب واما من افاق وهو في وقت فانه يصلي، یعنی جب انہوں نے قضا نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو بے ہوشی طاری ہوئی ہے وہ ایک دن اور ایک رات سے زیادہ ہوئی ہے، اس لیے انہوں نے اس کی قضا نہیں کی۔ تو اسی کے ساتھ باب صلاۃ المریض اپنے اختتام کو پہنچا، اور انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم باب سجدۃ التلاوہ کو شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔